ناظرین، موساد بہت سارے گروپس کو ایران کے اندر داخل کر رہی ہے، جس کے اندر داعش بھی شامل ہے، اور داعش مختلف کاروائیاں وہاں پر کر رہی ہے۔ ایران کی جو سیکیورٹی آفیشلز ہیں ان کے خلاف کاروائیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ IRGC نے یہ کہا ہے کہ دشمن نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ بدلی ہے، اور ایک ایکسٹرنل اٹیک سے پہلے وہ ایران کو اندر سے ڈیسٹیبلائز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ دشمن اپنی کیلکولیشنز کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہوگا، اور سینٹ کام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایران کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی یعنی خبر آ رہی ہے کہ سینٹ کام کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے ان 12 دنوں کے اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں۔ یورپ جو ہے وہ وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور پھر ایک پورا جو اسرائیل کی مدد سے جو ایک نیریٹو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ ایرانین رجیم جو ہے وہ فورس استعمال کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں۔ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقات بڑی ایک اہم ترین ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور سیکریٹری جنرل نے یہ کہا، چیف نے یہ کہا کہ ہم پوری طرح سے اسرائیل کو کنفرنٹ کریں گے۔ وہاں پر جو یوکرین کی ناظرین جنگ ہے وہ بہت زیادہ بگڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے آرشننگ میزائل جب استعمال ہوئے، ایک تو لیٹن امریکہ ہے جہاں پر صورتحال ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، گرین لینڈ کا معاملہ ساتھ چل رہا ہے، لیکن یوکرین جو ہے نا کیو اب نشانہ ہے رشیا کا۔ اس وقت یوکرین کا جو کیپٹل ہے اس کو رشیا نشانہ بنا رہا ہے، اور وہاں پر وہ ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے، اور وہاں پر بجلی غائب ہے، اور پھر اس وقت شدید موسم سرما ہے، تو وہاں پر کیو جو ہے وہ کولیپس ہو سکتا ہے۔ اوورال یوکرین کی جو ول ٹو فائٹ ہے وہ بھی ظاہر ہے کم ہو رہی ہے۔ تو جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یوکرین کولیپس ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا گلوبل لینڈسکیپ کے اوپر، کہ ان کا آرڈر اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اگر یوکرین کو اس انداز کے اندر جب وہ شکست ہو جاتی ہے۔ تو پیوٹن جو ہے وہاں پر کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اسی درمیان ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور یہ کیسی خبر ہے جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی جو دنیا ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور جو مڈل ایسٹ کا بیلنس آف پاور ہے اس کو ہلا دینے والی خبر ہے، اور اسرائیل کے لیے بڑی یہ پریشان کن خبر ہے۔ ناظرین، بلومبرگ نے یہ خبر بریک کی ہے کہ ترکی جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو نیٹو لائک ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں نیوکلیر شیلڈ بھی شامل ہے اس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ پاکستان نے صرف ایک ہی ملک کو آفیشلی یہ کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو نیوکلیر شیلڈ دیں گے، اور وہ ملک ہے سعودی عربیہ۔ ویسے تو یہ پہلے دن سے جب سے پاکستان نے نیوکلیر بنایا ہے ایک ان آفیشل کمٹمنٹ پاکستان کی سعودی عربیہ کو ہے، لیکن اب یہ پہلی آفیشل کمٹمنٹ جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے ذریعے دی گئی ہے، اور اس معاہدے کو ویسٹ کے اندر بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا، ویسٹرن میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا، کیونکہ سعودی عربیہ کا جو پرائم سیکیورٹی پارٹنر ہے وہ تو امریکہ ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ اس درجے کا معاہدہ کرنے کا مطلب یہ تھا، جو ویسٹرن میڈیا نے اس وقت بہت یعنی اس کو اہمیت دی، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب سعودی عربیہ امریکہ کے اوپر اب وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے کہ آج پاکستان سے وہ نیوکلیر شیلڈ لے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے تو اب ترکی جو کہ نیٹو ممبر ہے، ترکی پر حملہ، امریکہ پر حملہ ہے اور یورپ پر حملہ ہے۔ ترکی اس نیٹو ایگریمنٹ جو دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی ایگریمنٹ کون ہے؟ سب سے بڑی سیکیورٹی پروٹیکشن دنیا میں کیا ہے؟ یوکرین کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے نیٹو میں آنے کی؟ دنیا کا سب سے بڑا جو سیکیورٹی فریم ورک ہے وہ نیٹو ہے۔ تو ترکی نیٹو پر اب اکتفا نہیں کر رہا ہے، نیٹو پر ٹرسٹ نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ ایک بہت گیم چینجر معاہدہ ہے، اور پاکستان کو پھر جس طرح سے پاکستان کی اہمیت OIC ورلڈ کے اندر بڑھ رہی ہے کہ ٹرکی نیٹو کنٹری، دا اونلی OIC نیٹو کنٹری، دا اونلی ایشین نیٹو کنٹری، ایشیا کا ایک ہی ملک ہے جو نیٹو کا حصہ ہے اور وہ ٹرکی ہے، تو وہ اب نیٹو کے اوپر اکتفا نہیں کر رہا، نیٹو کے سیکیورٹی فریم ورک کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ایک تو غزہ کی ناظرین جو یہ جاریت ہے اس نے جیو پالیٹکس کو مکمل بدل دیا، اور اوپر سے اب یہ امریکہ اور یورپینز کی جو لڑائی شروع ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا کو یہ متاثر کرنے جا رہی ہے۔ تو اب بلومبرگ نے یہ بہت بڑی خبر جو ہے وہ کچھ دیر پہلے بریک کی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرکی بھی اب
یہ چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں وہ شامل ہو جائے. یعنی یہ بائیلیٹرل سے یہ ٹرائلیٹرل یہ ایگریمنٹ جو وہ الائنس بن جائے گا. ٹرکی سیڈ ٹو سیک ممبرشپ آف دا سعودیہ اینڈ پاکستان ڈیفینس پیکٹ. اینڈ جو ٹاکس ہیں بلوم برگ کے مطابق یہ ایڈوانس سٹیجز کے اندر ہیں, اور اس بات کے چانسز اگر ڈسکس کیے جائیں کہ کیا ٹرکی اس الائنس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا, تو بلوم برگ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے چانسز جو وہ بہت ہائی ہیں, مطلب ٹرکی اس کا حصہ بننے جا رہا ہے. ویسے بھی ٹرکی اور جو سعودی عربیہ ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس کر رہے ہیں. ٹرکی کے جو جیٹس ہیں وہ بھی سعودی عربیہ لے رہا ہے. پھر سوڈان کے معاملے کے اوپر, صومالیہ کے معاملے کے اوپر, یمن کے معاملے کے اوپر, سیریا کے معاملے کے اوپر ٹرکی اور سعودی عربیہ کی پالیسی ایک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک ہیں, اس لیے سعودی عربیہ الاؤ کر رہا ہے کہ ٹرکی بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے. سو ٹرکی از رپورٹڈلی بہت کلوز ہے, بہت قریب یہ معاملات پہنچ گئے ہیں ٹو جوائننگ اے ڈیفینس الائنس بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان. اور اس کا جو سارا سٹرکچر ہے وہ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے مطابق ہے. ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ جب وہ تصور کیا جائے گا, یعنی اب ٹرکی پر بھی جو حملہ ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ پر حملہ ہوگا. اس کے بہت وائڈر ڈائنامکس ہیں, جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو پھر یہ ڈسکس کریں گے. بہت بڑی بات, یہ گیم چینجر بات ہے, اور خود اس کو بلوم برگ نے اسی انداز میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. ٹرکی کا ویسٹرن لیڈ جو سیکورٹی فریم ورک ہے اس سے شفٹ اوے کر رہا ہے ٹرکی, یعنی اب اس پر ریلا نہیں کر رہا ہے. میں نے بھائی دنیا کیا چاہتی ہے کہ ہمیں نیٹو کا حصہ بنایا جائے. وہ یوکرین کا پھڈا 30 سال سے چلا اور اب ایک خوفناک ترین جنگ جاری ہے. لاکھوں لوگ اور ملینز آف لوگ اس میں مارے گئے ہیں, زخمی ہیں. کس لیے یہ ہمیں نیٹو کا حصہ بنایا جائے. پھر نیٹو میں آ گئے تو بس ہم سیکیور ہو گئے. تو اب یعنی کہ ٹرکی اس ویسٹرن لیڈ جو سیکورٹی فریم ورک ہے اس پر بھی انحصار نہیں کر رہا ہے. ٹرکی کیا ایسا دیکھ رہا ہے کہ وہ اب نیٹو سے بھی سرٹیفائی نہیں ہے. اس ویسٹرن لیڈ, دنیا پر حکومت تو ویسٹ ہی کی ہے نا. ٹرکی اب اس سیکورٹی فریم ورک سے اس پر انحصار نہیں کر رہا ہے اور اس پر مطمئن نہیں ہے. اور اگلی بات سنیے, اس کا جو ڈیفینس آرکیٹیکچر ہے یہ اس طرح سے ہے کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ اب رائز کر رہی ہے. یعنی اس کے ممالک جو ہیں سپیننگ دا مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا, مڈل ایسٹ سے ساؤتھ ایشیا تک ایک بڑا یعنی پاورفل یہ الائنس کے جو ڈائریکشن تبدیل کر سکتا ہے واقعات کی, بڑے فیصلے کر سکتا ہے, ڈائریکشن دے سکتا ہے اور زیادہ انڈیپینڈنس حاصل کر سکتا ہے. یہ اس طرح معاملات جا رہے ہیں. تو اس سے جو ٹرکی ہے اس معاہدے کے بعد اپنی اسٹریٹجک اٹانومی حاصل کر سکے گا. اس میں اضافہ ہوگا, زیادہ وہ اٹانومس ہوگا, ٹھیک ہے نا, اسٹریٹجک حوالوں سے. اور اس سے پھر ٹرکی کو ایک فارمل رول بھی مل جائے گا گلف کی سیکورٹی کے اندر. گلف کا سب سے بڑا کنٹری کون ہے؟ سعودی عربیہ. تو ٹرکی کو گلف کی جو سیکورٹی ہے اس میں بھی اس کی فارمل انٹری ہو جائے گی, ساؤتھ ایشیا تک اس کی ریچ ہو جائے گی. پھر پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہے نا, تو یہ جو معاہدہ ہے اس میں یہی ہے کہ ایک دوسرے کی بیسز استعمال کی جا سکتی ہیں. یہ سارا اس فریم ورک کا حصہ ہے جو بہت ساری چیزیں پس پردہ ہیں, بہت سارے اوپر کام ہو رہا ہے. اور بھائی بچانا کیسے ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان کو سعودی عربیہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی بیسز کیا ہیں, ان کا کمانڈ سٹرکچر کیسے کام کرتا ہے, ان کے پاس ایکوپمنٹس کیا ہیں. پاکستان کیسے بچائے گا ان کو؟ ادھر بیٹھ کر تو نہیں بچا سکتا, ادھر بیٹھ کر ہی بچانا ہے نا. جیسے امریکہ ہے تو وہ تمام یورپینز کی بیسز استعمال کرتا ہے. تو اس میں بیسز, تو ٹرکی کی جو ریچ ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟ وہاں لیبیا سے صومالیہ سے یہ ساؤتھ ایشیا, اور ٹرکی اور بنگلہ دیش کے بھی رابطے ہو رہے ہیں, اور بنگلہ دیش کو پاکستان جیٹس بھی دینے جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں ایک مسلم نیٹو جو ہے وہ بلوم برگ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہمیں کچھ رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ یہ جو الائنس ہے یہ ریجنل جو بیلنس آف پاور ہے اس کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے, کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی نازنگ چیز ہے وہ نیوکلر ہے. اس ریجن میں ایک ہی نیوکلر کنٹری ہے جو اسرائیل ہے, اور اس کو اسی بات کا گھمنڈ ہے. دیکھیں اگر کنونشنل پاور میں جائیں
تو اسرائیل اور ایران کی جنگ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کنونشنل پاور میں ایران نے اسرائیل کو شکست دے دی ہے، اور کنونشنل پاور کے اندر ٹرکی بھی اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کا، پھینٹی لگانے کی طاقت جب رکھتا ہے، تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ اس کے بعد نیوکلیر استعمال کرے گا بغیر کسی جھجک کے. تو یہ اس ریجنل بیلنس کو پوری طرح سے ہلا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر نیوکلیر کی انٹری ہو رہی ہے ریجن کے اندر. تو یہ اس کے ساتھ ایک اور یہ کام ہوگا کہ اب امریکہ اور برسلز، واشنگٹن اور برسلز یعنی یورپی یونین، اب یہ ڈائریکٹلی اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اسٹریٹجک اٹانومی آپ کے پاس آ گئی نا، اپنے میزلز بھی ہیں، آپ اپنے جیٹس بھی بنا رہے ہیں، پھر آپ کے پاس نیوکلیر بھی آ گیا ہے. سو جو کنٹرول ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گا. اگر یہ فائنلائز ہو جاتا ہے بلومبرگ کے مطابق، تو ظاہر ہے یہ نیٹو کو ریپلیس تو نہیں کرے گا، بٹ یہ بہت بڑا سگنل ہے کہ ایک مور ملٹی پولر سیکورٹی آرڈر جو ہے وہ اپنی شکل لے رہا ہے. یہ اتنی زیادہ اہمیت جب اس معاہدے کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. لمبا چوڑا آرٹیکل بلومبرگ نے لکھا، اور اب باقی سارا میڈیا جو ہے اس کو لکھ رہا ہے. سو پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ اس سارے ٹائم میں بہت بڑھ رہی ہے. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ پاکستان کے لیے اس وقت وہ موقع ہے جو ونس ان سینچری آتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں، آپ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی پورے ملک کو ایک ترقی اور ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائیں. اس ساری آپ کو ٹرکی، سعودی عربیہ، قطر، یہ سارے ممالک جو ہے وہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں. آپ کی جو سیکورٹی ہے، آپ کا جو اکوپمنٹ ہے، آپ کا جو نیوکلیر ہے، اس کی وجہ سے آپ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. تو کیا آپ اس موقع کو استعمال کریں گے اوورآل ملک کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، یا پھر اگین وہی جو ایلیٹ کیپچر ہے، بس اس کا فائدہ اسی تک پہنچے گا، وہ ایسے ہی معاہدے اس کے بدلے میں کریں گے؟ یعنی اب پاکستان چاہے تو ٹریڈ ایگریمنٹس کر سکتا ہے، بہت کچھ چاہے تو وہ ان سے لے سکتا ہے، لیکن اگر ول ہوگی اور پالیسی ہوگی تبھی. بہرحال تو یہ صورتحال ہے. اب جو ایران کی جو صورتحال اور اسرائیل کے جو منصوبے ہیں، اگین 28 دسمبر سے ایران کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور اس میں اب جو ایک نیا اضافہ ہو رہا ہے پچھلے 24 گھنٹوں سے، وہ یہ ہے کہ آرمڈ ملیشیا جو داخل کی گئی ہے. اس میں داعش ہے، اس میں بہت سارے اور سیپریٹسٹ گروپس جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، جو بڑے روتھلیس ہیں، اور جنہوں نے عراق اور شام میں جو کچھ کیا وہ سامنے ہے. یعنی اس کی ویڈیوز ابھی تک موجود ہیں، بہت بہت ہاریفک. تو اسی طرح کے کچھ واقعات اب ایران کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. داعش جیسے یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو، داعش کس طرح سے لوگوں کو مارا کرتی تھی، ویسی ہی چیزیں کچھ واقعات ایران کے اندر ہوئے. سیکورٹی پرسنلز کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا داعش سٹائل کے اندر. یہ بہت خوفناک جو ہے وہ صورتحال ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ ویسٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے. جیسے بی بی سی نے لکھا، پرامن مظاہرین پر ایران کی رجیم جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے. آسٹریلیا نے اور دیگر نے مذمت کی. یورپین پارلیمنٹ نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ ایرانی عوام کی مزاحمت کا مظاہرہ جو ہے وہ دیکھ رہی، یعنی اس طرح سے اس کی اینگلنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سو آئی آر جی سی کی جو ساری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے پچھلے گھنٹوں کے اندر، انہوں نے کہا کہ دشمن نے اپنی اسٹریٹجی کو شفٹ کیا ہے ایک ڈائریکٹ ملٹری اٹیک سے ڈی سٹیبلائز کرنا ایران کو اندر سے. ایک ڈائریکٹ ملٹری اٹیک انہوں نے کر کے دیکھ لیا کیا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی اٹیک کریں گے تو آگے سے ایران میزائل مارے گا، ان میزائلوں کو کیسے روکنا ہے، تو اس کو اندر سے ڈی سٹیبلائز کرو، اندر سے اس کو کمزور کرو. یہ اس وقت دشمن کی اسٹریٹجی. تو یہ جنگ اس وقت جاری ہے ایران میں، اور بڑے مشکل حالات سے ایران گزر رہا ہے، بہت چیلنجز ہیں. اتنا مطلب یہ تو بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے. میں نے اب جیسا بتایا کہ شام میں صرف ایک ویڈیو تھی جس نے شام کو خانہ جنگی میں تبدیل کر دیا. عرب سپرنگ جس نے کئی ملکوں کے اندر اس نے ستیہ ناش کر دیا، وہ بھی صرف ایک واقعہ تھا اور صرف ایک ویڈیو تھی. تو کسی بھی ملک میں خانہ جنگی آپ اگر نوٹ کریں اس پچھلی پوری 80 سال کے اندر، اگر خانہ جنگی آپ کو نظر آتی ہے تو صرف او آئی سی ملکوں کے اندر نظر آتی ہے. باقی ملکوں میں کیوں نہیں آپ کو نظر آتی؟ جتنے مرضی عوام مظاہرے کر لے، جتنی مرضی عوام میں غصہ ہو، وہ جتنے دن مرضی مظاہرے کرتے رہے، خانہ جنگی کبھی نہیں چھڑے گی. خانہ جنگی تبھی چھڑے گی جب آرمڈ ملیشیا داخل کی جاتی ہے، جب مسلسل اسلحہ سپلائی آتا ہے، وہ آ کر حملے شروع کرتے ہیں. یہ اس کے بغیر خانہ جنگی نہیں ہو سکتی. تو انفارچونیٹلی ایران کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. ایران کیسے نکلے گا یہ بہرحال دیکھنا ہے. انہوں نے کہا کہ جو نہتوں کو مارا گیا ہے
یہ سب اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ہے جنہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اور زائنسٹ آفیشل جو ہیں وہ ان ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک نیا پیٹرن دیا گیا ہے پروٹیسٹ کو. اس سے پہلے جو 3 روز قبل جو سی آئی اے ہے اس کی یہ اسیسمنٹ آ رہی تھی کہ یہ مظاہرے رجیم کو تبدیل نہیں کر سکتے, رجیم کو شیک نہیں کر سکتے. اب سی آئی اے جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کو ری اسیس کر رہی ہے. یہ جو پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر اور خاص کر پچھلے 24 گھنٹوں سے واقعات ہوئے ہیں, جس کو آئی آر جی سے کہہ رہا ہے کہ نیا پیٹرن مظاہروں کو دے دیا گیا ہے. باقاعدہ دہشت گرد جو اندر شامل کیے گئے. ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ امریکن آفیشلز اور فارمر امریکن آفیشلز نے اس کو ایکنالج کیا ہے کہ موساد کا باقاعدہ رول ہے پروٹیسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور ایران کا جو سرکاری میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے سیکیورٹی آفیشل مارے گئے. یعنی دیکھیں نا, ایک تو یہ تعداد ہے نا کہ جو سویلینز مارے گئے ہیں 45, لیکن بہت بڑے نمبرز کے اندر سیکیورٹی پرسنل بھی مارے گئے ہیں جنہوں نے, کیونکہ ایران کے صدر نے, سپریم لیڈر نے یہ کہا ہے کہ طاقت کا استعمال نہیں کرنا. یعنی جو ایک ہوتا ہے شیلنگ ہو رہی ہے, یعنی جو آنسو گیس شیل ہوتے ہیں یہ جو پولیس استعمال کرتی ہے وہ تو ہے, لیکن جو دوسری طاقت ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے. تو پھر اس میں سیکیورٹی پرسنل جب وہ مارے بھی جانے, کیونکہ آگے سے وہ اسلحہ اب آنا شروع ہو گیا نا. اس میں سرکاری میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ داعش سٹائل میں بھی, اب آپ جانتے ہیں کہ داعش سٹائل کیا ہے, اس طرح سے بھی سیکیورٹی پرسنل کو مارا جا رہا ہے. کافی گھمبیر صورتحال ہے. سو جو یہ سارے رائٹرز ہیں ان کے پاس ایکسپلوسیو مٹیریلز, فائر آرمز اور ویپنز یہ سارے ان سے برآمد ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر جہاں ریڈ کیے جا رہے ہیں. سرویلنس کیمراز کو تباہ کیا جا رہا ہے. اندازہ کریں سرویلنس کیمرہ, مجھے بتائیں عام لوگ ان کا اس طرف دھیان ہی کیسے جائے گا کہ سرویلنس کیمرہ, یہ جو روڈز کے اوپر آپ کو سرویلنس کیمراز لگے ہوتے ہیں ان کو وہ اوپر چڑھ کر جو ڈسٹرائے کر رہے ہیں, عام لوگوں کا ادھر دھیان ہی کیوں جائے گا کہ سرویلنس کیمراز کا کیا تعلق ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پراپر سینٹ کام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن کو ایران کے اندر. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. لنڈسے گرام جب مسلسل وہاں سے دھمکیاں دے رہا ہے, اب اس نے جو تازہ ترین یہ جو ٹویٹ کیا ہے اس میں اس نے تمام دنیا کی برائی ایران پر ڈالی ہے اور کہتا ہے کہ ایران کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ اوباما نہیں ہے. ٹرمپ جو ہے وہ تمہارے لیے کھڑا ہوگا. اچھا, اوباما نے کیا کچھ نہیں کیا ایران کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, اور شام کے ساتھ جو اس نے کیا, جو لیبیا کے ساتھ کیا اور جو عراق کے ساتھ کیا. کہتا ہے ٹرمپ جب اوباما نہیں ہے یہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور پھر اس نے بہت یعنی کہا یہ جو رجیم ہے یہ ٹیررسٹ ہے, بروٹل ہے, نازی رجیم ہے, یعنی دنیا بھر کی برائی اس نے ڈال دی. یہ ٹھگز ہیں, ڈکٹیٹرز ہیں, بدماش ہیں. اور یہ اس کی آخری لائن دیکھیے, کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بچ نہیں سکتا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے ریزسٹ کرے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے سبجوگیٹ نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا, وہ سروائیو نہیں کر سکتا اس دنیا میں. میک ایران گریٹ اگین. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, کہتا ہے کہ ہم ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات پتہ کیا ہے, یہ جو ایران کے گھر میں جنگ چھڑی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں, ایران اس جنگ کو دشمن کے دروازے تک لے کر جائے گا. اور جنگ عراق کے اندر شروع ہوئی تھی, کہاں کہاں نہیں پھیلی. تو یہ جو جنگ ایران کے اندر چھڑی جا رہی ہے یہ پورے ریجن کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ٹرکی کی سیکیورٹی کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ کسی کی سیکیورٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ریجن کو اور او آئی سی کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ایران کے لیے سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے, اور جو ویسٹ سے اور جو نتنیاہو کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ابھی تک یہ بالکل خاموش ہے. جو خاموشی انہوں نے غزہ میں جاری رکھی, یہی خاموشی اب یہ ایران کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں دیکھیں نا نتنیاہو ایران کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے اور او آئی سی ایک کنڈیمنیشن جاری نہیں کر رہی ہے. ایران از این او آئی سی کنٹری, اس کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور او آئی سی جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. او آئی سی ملک ہے نا ایران, اس کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو یہ خاموش ہے, یہ سٹیٹمنٹس بھی جاری نہیں کر رہے. تو یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوگی, میں آپ کو بتا دوں. تو یہ پورے ریجن کو یہ جنگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی. ایران نے کہا تھا نا کہ ہمارا آئل نہیں جائے گا تو پھر کسی کا بھی نہیں جائے گا. سو یہ جو جنگ چھڑی جا رہی ہے یہ صرف ایران کے بارڈرز کے اندر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے,
ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیل اپنے مقاصد اچیو نہیں کرے گا اور ہم اس کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کریں گے اور اس کے سامنے جو کھڑے رہیں گے. اچھا، اس ساری صورتحال کو اسرائیل جو وہ مانیٹر کر رہا ہوگا، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. ابھی جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو موساد ایکٹیو ہوگی، کہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے، کہاں سے وہ آئے ہیں، کہاں واپس جا رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کی لوکیشن بھی معلوم کر رہے ہوں گے. صومالی لینڈ میں جو اسرائیلی فارن منسٹر کا دورہ ہوا ہے، 23 OIC کنٹریز نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے اس کو کنڈیم کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے. سو گو آن، ریجیکٹ کرتے رہیں، کنڈیم کرتے رہیں. اچھا، یہ بڑا عجیب ہے، وہ جنہوں نے گلوبل آرڈر بنایا ہے اور ان کو ڈپلومیسی سکھائی ہے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کنڈیم کرنا ہے، ڈپلومیٹک راستہ لینا ہے، وہ اس آرڈر کو توڑ کر آگے بڑھ چکے ہیں. یہ ابھی وہیں کھڑے ہیں، ڈپلومیسی کنڈیم یہ وہیں کھڑے ہیں. اور جب وہ آگے نیا آرڈر بنا لیں گے تب یہ ہتھیار اٹھا رہے ہوں گے. یہی تو ہوا ہے، مطلب یہ ورلڈ وار کے ٹائم کے بعد سے، تو اس وقت یہ جنگیں لڑ رہے تھے، وہاں سے وہ کہہ رہے تھے بیٹھ کے بات کریں، یہ جنگیں لڑ رہے تھے. جب انہوں نے اس آرڈر کو توڑ کر پھینک دیا ہے اور جب خاموشی بنتی نہیں ہے تب یہ صرف کنڈیم کر رہے ہیں. تو یہ بھی بہرحال ایک المیہ ہے. وینزویلا کا آئل ٹینکر نکلا ہے، ساتھ ہی امریکہ نے کیپچر کر لیا. کیونکہ اس نیول بلاکڈ اتنا ایفیکٹو ثابت نہیں ہوا تو امریکہ کافی زیادہ ایکسپوز ہوا. یہ پتا چلا کہ برکس نیشن جب وہ اس بلاکڈ کو توڑ رہی ہیں تو جناب علی اب ان کو غصہ ہے تو وہ بہت سارے آئل ٹینکرز پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. US انرجی سیکرٹری نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کی جو سٹیٹ اونڈ آئل کمپنی ہے اس کے جو سٹیکس ہیں وہ بھی ضبط کر سکتا ہے. تو اس سے پہلے جب امریکہ کہیں مداخلت کرتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ یعنی ہم جمہوریت لانے آئے ہیں، ہم ہیومن رائٹس، میں اس طرح کا پردہ جب رکھا جاتا تھا. پہلے اور آج میں بنیادی فرق یہی ہے. یہاں پر وہ اسٹریٹ اوے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئل لینے آئے ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈکٹیٹ کریں گے اور ہم جب چاہیں گے، اور آئل ٹینکر پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ آئل ہمارا ہوا. مطلب یہ تو پراپر جس کو آپ ڈکیتی کہتے ہیں. تو اس سے پہلے مطلب سم تھنگ ایسا ہوتا تھا کہ بہت مورل ہائی اور اس طرح سے چیزیں بیان کی جاتی تھی. تو اب چیزیں کھلی ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آفیشلی یہ اختتام ہو رہا ہے اس گلوبل آرڈر کا. کیو جو ہے وہ آن دا ورج آف کولیپس ہے. آرشننگ میزائلز آئے ہیں، پھر باقی اٹیکس ہوئے ہیں، اور اس میں کیو کی اپارٹمنٹ بلڈنگز اور 6000 آف دیم جو ہیں وہ وداؤٹ ہیٹنگ ہیں. اب موسم سرما ہے تو انرجی تو بہت ضروری ہے، آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو وہ آن دا ورج آف کولیپس ہے اس وقت دارالحکومت یوکرین کا. تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ اپنی سب سے خوفناک ترین جنگ کے اندر ہے. اچھا، اس وقت آخر میں رشیا کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ان کا آئل ٹینکر بھی پکڑا گیا ہے. رشیا کی صرف اس وقت اسٹریٹجی یہ ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اور یورپین کے اندر ایک ڈویژن آ رہی ہے اور گرین لینڈ کی وجہ سے وہ مزید بڑھے گی. یوکرین میں ڈویژن ہے، یوکرین کی وجہ سے ٹیرف وار، یہ مختلف ڈویژنز ہیں، وجوہات ہیں. سب سے بڑھ کر گرین لینڈ. اور آپ کو بتائیں امریکنز کی اور رشینز کی ملاقات ہو رہی تھی، پیوٹن کی ٹرمپ سے بات ہو رہی تھی. سو رشیا یہ چاہتا ہے، کیونکہ اس کی اصل لڑائی تو ہے یورپین سے، کیونکہ وہ بارڈر کنٹریز ہیں. تو اور رشیا کی جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ یوکرین ہے، یعنی وینزویلا، ایران، کیوبا، شام، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ٹاپ پریورٹی تو یوکرین ہے نا، جو اس کا بارڈر کنٹری ہے جہاں پر وہ سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو فالٹ لائنز ہیں یورپینز اور امریکنز کے درمیان، اس کو مزید ڈیمیج کیا جائے. مطلب اس میں یہ ان کا سب سے بڑا اس وقت انٹرسٹ ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت امریکہ سے براہ راست پھڈا لے لیں، ٹرمپ سے براہ راست پھڈا لے لیں. تو وہ یہ جو ان کے درمیان آپ سے لڑائی ہے اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ان فالٹ لائنز کو زیادہ سے زیادہ جب ڈیمیج کیا جائے. تو یہ اس وقت اس لیے وہ ابھی اتنا کھل کر جانا ٹرمپ کے ساتھ پھڈا لے نہیں رہے ہیں، بے شک ان کا آئل ٹینکر بھی پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ون آف دا اسٹریٹجی ہے. آگے آنے والے دنوں میں کام رہے گی یا نہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس وقت یہ ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.